الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا، پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا جو زندہ ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ایک تنبیہ کرتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بتلاتے ہوئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اس بات کو نہیں دیکھتے، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، یہ ایک تودے کی شکل میں تھے۔ زمین، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان وہ ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا رتقا، جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ملے ہوئے ہوں، ان کے درمیان کوئی خلا اور فاصلہ نہ ہو۔ تو ففتقناہما، تو پس ہم نے ان کو پھاڑ دیا، جدا جدا کر دیا۔ یعنی مراد اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ کے ساتھ، بے انتہا قدرت کے ساتھ اور اپنی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان زمین اور آسمانوں کو الگ الگ کر دیا۔ 7 زمینیں بنا دی، 7 آسمان بنا دیے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ یعنی مراد اس بات کا سائنسدان بھی اقرار کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان وہ سب ملے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا، دھماکے کے نتیجے میں یہ سب الگ الگ ہو گئے۔ وہ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ دھماکے کے نتیجے میں یہ الگ ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ دھماکہ کرنے والی ذات کون سی تھی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے واقف ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ دھماکے کی صورت میں الگ الگ ہوا۔ یعنی مراد جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کے اندر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف دیکھو۔ جب توجہ کرو گے، غور و فکر کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کو پہچان لو گے۔ لیکن جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ذرے کو بھی دیکھ کر اور پہچان پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہے۔ لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی تو وہ بڑی سے بڑی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی مراد وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کیوں تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان یہ دونوں جامد تھے؟ یعنی مراد آسمان بند تھا، اس سے بارش وغیرہ نہیں برستی تھی، اس سے ہوائیں وغیرہ نہیں آتی تھی، اوپر سے بادل وغیرہ نہیں آتے تھے، اور جو زمین تھی یہ بھی بند تھی، اس سے کوئی پتا تک بھی نہیں اگتا تھا، کوئی درخت نہیں ہوتے تھے، کوئی پودے نہیں ہوتے تھے، یہ بند تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے دہانے کھول دیا، آسمان سے بارش برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے مسام کھول دیے ہیں، یہاں سے پھل اور ہر طرح کی جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں تمام کی تمام زمین سے وہ نکلتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ دونوں بند تھے؟ ففتقناہما، پس ہم نے ان کو انسان کے رہنے کے قابل بنا دیا اور انسان کی زندگی کا سامان بنا دیا ہے۔ ما کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بلائیں اتریں اور آسمان سے تودے گریں اور بڑی سے بڑی آفتیں آئیں، نہیں، بلکہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تمہارے لیے نازل فرمائی ہیں جو تمہاری زندگی تمہیں بخشتی ہے۔ مثلا سورج کی تیز روشنی اور ستارے اور چاند کی روشنی اور آسمان سے بارشوں کا اترنا اور آسمان سے بادلوں کا آنا اور ہوا اور فضا کا آنا اور یہ رحمت کے فرشتوں کا آنا اور ایسی ایسی چیزوں کا آنا جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی نباتات ہوں، نباتات ہوں، پودے ہوں اور کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات الارض ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کر دیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ وہ زندہ چیزوں میں سے وہ فرشتے بھی زندہ ہیں،
جن بھی زندہ ہیں ان کو پانی سے نہیں پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو مراد، ہر زندہ چیز سے مراد ہر وہ چیز جس کی زندگی پانی سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ جس کی زندگی پانی سے نہیں تھی، نور سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے پیدا کر دیا۔ جس کی زندگی آگ سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایسے تھی کہ اگرچہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے لیکن اس آگ کا اثر پانی کے ساتھ بھی تھا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ سمندر یہ آگ بن کر اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے، یعنی مراد یہ پانی آگ بن جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پانی آگ بن سکتا ہے تو پھر اس آگ کے اندر پانی کا حصہ بھی شامل اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نور میں بھی اللہ تعالیٰ پانی کا حصہ اور جوہر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی کے ساتھ پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنا بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں، اتنا بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ اتنا بڑی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بے بس اور کمزور مخلوق کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے بنایا زمین میں رواسیہ، پہاڑ بنا دیے، ان تمید بہم، کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور ہم نے اس کے اندر راستے بنا دیے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راہ پا سکیں۔ یعنی مراد اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی کی طرف، یعنی زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، اور جتنا حجم اوپر ہے کتنا نیچے کی طرف وہ گاڑھے ہوئے ہیں۔ وہ سائنسدان آج وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ پہاڑ نیچے کی طرف بھی اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میخیں گاڑ دی ہیں اس وجہ سے تاکہ وہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو زمین ہر وقت حرکت کرتی رہتی، کبھی وہ زلزلے آ جاتے تو جس طرح تو ساری کی ساری آبادی تباہ ہو جاتی۔ کبھی چونکہ 70% حصہ خشکی کا، یعنی مراد سمندر کا ہے، اور 30% حصہ وہ خشکی کا ہے۔ جب وہ زمین حرکت کرتی تو اس طرح حرکت کرتی تو وہ پانی سارے کا سارا خشکی کے راستے پر آ کر، خشکی کی جگہ پر آ کر وہ پوری کی پوری انسانیت کو اور پوری کی پوری ذی روح چیزوں کو وہ تباہ کر سکتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، وہ نہ اس طرح حرکت کرتی ہے کہ وہ ساری کی ساری ذی روح چیزوں کو تباہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنی قدرت میں سے بسا اوقات انسان کو دکھلاتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً یہ آزمائش آتی رہتی ہے وہ زلزلے کی صورت میں، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر سکے۔ اور اسی طرح بسا اوقات اس زمین کے حرکت کرنے کی وجہ سے وہ سمندر کا پانی خشکی پر بھی بسا اوقات آ جاتا ہے تو میلیوں آبادیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ حرکت دے دے تم سارے کے سارے تباہ بھی ہو سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ تو وہ راہ پا سکیں، ہدایت پا سکیں، یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان اللہ تعالیٰ کے آیات کو دیکھ کر وہ سیدھے راستے کی طرف آ سکے۔ دوسرا یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، پہاڑ بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ڈھلوان کی صورت میں بنایا ہے اور اس کے اندر راستے بنا دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عمودی شکل میں بنا دیتے، دوسری جانب والے نہ ادھر آ سکتے نہ ادھر والے دوسری جانب جا سکتے، راستے نہ ہوتے، اور یہاں وادیاں بنا دی، پانی کے چلنے کے راستے بنا دیے اور بڑے بڑے کھلے راستے بنا دیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر بھی کیا جا سکے، پہاڑوں کو عبور بھی کیا جا سکے، اور نہ صرف عبور کیا جا سکے بلکہ پہاڑوں کو میدانوں کی طرح، جس طرح میدانی علاقے آباد ہیں اسی طرح پہاڑی علاقے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ راستے بھی پا سکیں اور ہدایت بھی پا سکیں ان چیزوں کو دیکھ کر۔ آگے فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنایا ہے محفوظ، چھت بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان جو پوری زمین پر محیط ہے، پوری زمین کی ایک چھت
اور کوئی ستون بھی نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چھتیں بناتے ہیں، کتنا نیچے ستون دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ گر پڑتی ہیں، پھر بھی وہ کام ناقص ہوتی ہیں، کبھی جلدی گر پڑتی ہیں، کبھی لیٹ گر پڑتی ہیں، پھر اس سے کتنے نقصان ہو جاتے ہیں اور انسانی زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کب سے یہ آسمان بنایا، ذرہ برابر خامی نہیں، ذرہ برابر خلل نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی شگاف نہیں، اور اتنا محفوظ چھت بنائی کہ تمہاری چھتوں پر چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، گر بھی پڑتی ہیں، لیکن آج تک وہ نہ گری ہے نہ اس سے کوئی چوری کا امکان ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں جو شیاطین اوپر سے وہ چرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کو جا کر وہ لگتے ہیں کہ جس سے وہ ان کو یعنی چرانے والوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کیا تم دیکھتے نہیں آسمان کی طرف؟ اگر تم دیکھو خامی نکالنا چاہو تو تمہاری آنکھیں اور تھک ہار کر ذلیل ہو کر واپس پلٹیں گی، لیکن وہ اس کے درمیان کوئی شگاف، کوئی خامی، کوئی نقص نہیں پیدا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی مراد غور و فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے اس پر۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ غور و فکر کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ایک ہی ہے مشکل کشا، وہی ایک ہی ہے حاجت روا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا، ستاروں کو، سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا، یعنی یہ بڑی بڑی نشانیاں، یہ رات کا آنا، دن کا آنا اور سورج اور چاند کا آنا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر وہ تیزی سے کے ساتھ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یعنی مراد یہ رات اور دن، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ بڑے بڑے سیارے یہ حرکت کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہے وہ سب کے سب ایک مقررہ وقت کے اندر گردش کر رہے ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ تھک ہار کر رک گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ فنی خرابی کی وجہ سے وہ گر گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ آپس کے اندر ٹکرا گئے ہوں، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ وقت میں کبھی لیٹ یا کبھی جلدی پہنچ گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، ہر ایک اپنے مدار کے اندر اپنے پورے وقت کے اندر وہ سر گردش کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس کو بغیر کسی سانے کے، بغیر کسی خالق کے یہ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ ایک اللہ ہے جس نے ان تمام کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ پھر انسان کی طرف متوجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان ان کی طرف غور و فکر کر، یہ بڑی بڑی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ایک اللہ تعالیٰ کو پہچان لو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سننے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔